السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص قرآنی صورت کے معنی اور حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ گفتگو جو نوٹس ہم نے تیار کیے ہیں ان پر مبنی ہے تاکہ ایک گہری سمجھ پیدا ہو سکے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور یہ صورت تو بنیادی عقائد، تاریخ اور آپ کہہ سکتے ہیں انسانی فطرت کے اہم پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف تلاوت یا ترجمہ نہیں، بلکہ آیات کے پیچھے جو پیغام ہے، جو ہماری زندگی سے جڑتا ہے، اسے سامنے لانا ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوشش یہی رہے گی کہ اس کے جو مرکزی خیالات ہیں، جو واقعات ہیں، خاص طور پر انبیاء کے، ان سے ملنے والے سبق ان کو واضح کریں تاکہ ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی ملے۔ اچھا، تو سورت کا آغاز ہوتا ہے ان حروف سے، الف لام را، اور فوراً بعد قرآن کو کہا گیا ہے کتاب حکمت۔ یہ شروع ہی بڑا دلچسپ ہے۔ ان حروف کا اور پھر حکمت والی کتاب کا کیا تعلق بنتا ہے؟ جی، یہ جو حروف ہیں، حروف مقطعات، یہ تو خود قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا اصل مطلب، لیکن یہ ایک طرح کا چیلنج بھی تھے عربوں کے لیے کہ بھائی یہ حروف تو تمہاری زبان کے ہی ہیں، اگر یہ انسان کا کلام ہے تو بنا لاؤ ایسا۔ اور فوراً کتاب حکمت کہنا یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں، اس میں گہری دانش ہے، پختہ اصول ہے، زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر، ایک مقصد کے تحت۔ صحیح، یعنی شروع میں ہی غور و فکر کی دعوت ہے۔ اچھا، پھر فوراً بات آ جاتی ہے کائنات کی۔ آسمان، زمین، اللہ کا عرش پر ہونا، سورج، چاند، رات دن کا آنا جانا، یہ سب چیزیں تو ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ایک ہونے یعنی توحید، اس پر کیسے دلیل بنتی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن انہی دیکھی بھالی چیزوں کو نشانی بناتا ہے۔ دیکھیں نا، اتنی بڑی کائنات، آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑے ہیں، سورج وقت پر نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، چاند کی منزلیں ہیں جس سے ہم مہینے گنتے ہیں، تاریخیں یاد رکھتے ہیں، رات اور دن کا ایک ترتیب سے آنا جانا۔ اس پورے سسٹم میں آپ دیکھیں ایک زبردست قسم کی ترتیب ہے، ایک ہم آہنگی ہے۔ جی بالکل، ایک نظم ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب خود ہی ہو رہا ہو، یا اسے چلانے والا ایک سے زیادہ ہوں؟ اگر زیادہ ہوتے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ٹکراؤ ہوتا، اختلاف ہوتا، یہ نظام بگڑ جاتا۔ یہ جو پرفیکٹ آرڈر ہے، یہ صاف بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا، چلانے والا وہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ۔ ایک آیت میں تو وہ سیدھا مشرکین سے پوچھا گیا ہے نا کہ بتاؤ رزق کون دیتا ہے، سننے دیکھنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اچھا، جی، زندگی موت کون دیتا ہے، سارے معاملات کون چلاتا ہے؟ تو وہ خود بھی جواب میں اللہ ہی کہتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے بھئی جب مانتے ہو کہ کرتا دھرتا اللہ ہے تو پھر عبادت میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ یہ تو مطلب کھلا تضاد ہے۔ یہ پوری کائنات گواہی دے رہی ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ واقعی یہ تو بہت منطقی دلیل ہے۔ اچھا، کائنات کی نشانیوں کے بعد پھر سورت میں انبیاء کے واقعات آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی۔ ان قصوں کو یہاں لانے کا کیا خاص مقصد نظر آتا ہے؟ ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی، انبیاء کے قصے صرف کہانیاں نہیں ہوتی، یہ تو جیسے تاریخ کا آئینہ ہے جو ہمیں حق اور باطل کی کشمکش دکھاتے ہیں، اللہ کے قانون سمجھاتے ہیں، انسانوں کے رویے بتاتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ نبی نے کتنی لمبی مدت تک قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ جب قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، صرف ایمان والے بچے۔ کشتی والے واقعے میں، جی کشتی والے، باقی سب غرق ہو گئے۔ تو سبق کیا ملا؟ کہ حق کی دعوت دیتے رہو، ثابت قدم رہو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو، یعنی توکل کرو، اور حق کو جھٹلانے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس میں فرعون کا تکبر، اس کا ظلم، سب کچھ سامنے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے، جادوگروں کو ہرایا، لیکن فرعون اور اس کے ساتھی نہیں مانے۔ آخرکار اللہ نے بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو لشکر سمیت ڈبو دیا۔ اور یہاں سب سے غور کرنے والی بات فرعون کا وہ آخری وقت کا ایمان لانا ہے۔ ہاں، وہ جب ڈوب رہا تھا۔ بالکل، جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے میں ایمان لایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اب ایمان لاتا ہے
پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادی تھا۔ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجبوری کا ایمان تھا جب مہلت ختم ہو گئی، اور اللہ نے کہا کہ تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی بنے، جو کہ خود ایک معجزہ ہے۔ جی۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کی قوم کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان کام آیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے نا تو فوراً سچے دل سے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان سے وہ دنیا کی رسوائی والا عذاب ہٹا دیا۔ جی، یہ واقعہ اللہ کی رحمت کی وسعت دکھاتا ہے، اور یہ کہ وقت پر توبہ کتنی اہم ہے۔ فرعون اور قوم یونس، ان دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو بہت بہت گہرا سبق ہے اس میں۔ ایک نے آخری لمحے تک انکار کیا، دوسرے نے آثار دیکھتے ہی پلٹ آئے، اور انجام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، یہ فرعون اور قوم یونس کا فرق واقعی بڑا سبق آموز ہے۔ یعنی مہلت ختم ہونے سے پہلے پلٹ آنا ضروری ہے۔ اچھا، جیسے انبیاء کو جھٹلایا گیا، ویسے ہی ظاہر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکلیں پیش آئیں۔ سورت میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ لوگ قرآن پر اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے اسے بدل دو، یا یہ کہ آپ نے خود بنا لیا ہے۔ تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ جی بالکل، وہ مشرکین مکہ کے مطالبات اور الزامات وہ سب نقل ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی کو بدل دو۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ بھائی یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے تبدیلی کروں، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے خود بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ پھر وہ مشہور چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنایا ہے تو تم سب مل کر جنوں انسانوں میں سے جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ جی ہاں، یہ چیلنج تو بہت مشہور ہے۔ اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ یہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کا انداز، اس کی زبان، اس کی پیشن گوئیاں، اس میں جو علم کی باتیں ہیں، یہ سب گواہ ہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کوئی نئی گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تو پچھلی کتابوں کی یعنی تورات، انجیل کے اصل نسخوں کی تصدیق کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح کہا، یہ چیلنج واقعی آج بھی ویسا ہی ہے۔ اچھا، سورت صرف عقیدے اور تاریخ تک نہیں رہتی، بلکہ انسانی فطرت، ہمارے رویوں کا بھی بڑا گہرا تجزیہ کرتی ہے۔ مثلاً یہ بات کہ انسان مصیبت میں اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جیسے ہی مشکل دور ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہے، یا یہ کہ دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ آیات تو بالکل جیسے ہمیں آئینہ دکھا رہی ہیں۔ ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، مگر جب تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو ایسے چل دیتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، ناشکری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب لوگوں کو تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں وہ چالیں چلنے لگتے ہیں، یعنی حکموں سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ایک جگہ دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے، بڑی زبردست مثال ہے۔ فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے پانی برسا، زمین سے طرح طرح کے پودے آ گئے انسانوں اور جانوروں کے کھانے کے لیے۔ جب زمین خوب ہری بھری ہو گئی، خوب سج گئی اور مالک سمجھے کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، تو اچانک رات یا دن میں اللہ کا حکم یعنی کوئی آفت آ گئی اور اسے ایسا صاف کر دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا مثال ہے! جی، یہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے، کتنی دھوکہ دینے والی ہے، یہ سمجھایا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو آخرت کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، بس دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، مطمئن ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ ان سب باتوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی غفلت سے جاگے، شکر کرنا سیکھے، مستقل مزاج بنے اور آخرت کی فکر کرے۔ جی، یہ دنیا کی مثال تو واقعی بہت اثر کرتی ہے۔ اچھا، جب یہ سمجھا دیا کہ دنیا عارضی ہے تو پھر لازماً آخرت کی بات بھی آتی ہے، جزا سزا کا قانون، نیک لوگوں کے لیے جنت اور اللہ کا دیدار بھی، اور برائی کرنے والوں کے لیے برا انجام۔ اور ایک خاص ذکر ہے اولیاء اللہ کا،
اللہ کے دوستوں کا، جن کے لیے کہا گیا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ بالکل، آخرت تو قرآن کے بنیادی موضوعات میں سے ہے۔ یہ سورت صاف صاف بتاتی ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ملنا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے یعنی جنت، اور اس پر اضافہ بھی یعنی اللہ کا دیدار۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت، یہی جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بالکل الٹ فرمایا کہ جنہوں نے برائیاں کی ان کی برائی کا بدلہ ویسا ہی ملے گا، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اللہ سے انہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے ہوں۔ یہی جہنمی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا و سزا کا کتنا واضح نقشہ ہے۔ جی پھر آپ نے ذکر کیا اولیاء اللہ کا۔ جی ہاں، آیات 62 سے 64 تک ان خوش نصیبوں کا ذکر ہے۔ فرمایا، سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے بتایا، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہیں، یعنی ایمان اور اللہ کا ڈر، پرہیزگاری۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا ایمان اور تقوی یہ وہ چابیاں ہیں جو انسان کو اللہ کی دوستی اور دنیا و آخرت کی بے فکری عطا کرتی ہیں۔ ایمان اور تقوی واقعی کامیابی کی بنیاد یہی ہے۔ اچھا، سورت کے آخر میں قرآن کو پھر سے ہدایت، شفا اور رحمت کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اصل خوشی دنیا کی چیزوں پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور رحمت یعنی اسلام اور قرآن پر ہونی چاہیے۔ ساتھ میں ایک تنبیہ بھی ہے کہ اللہ کے دیے رزق میں خود سے حلال حرام نہ بناؤ، اور بالکل آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے ہم سب کو وحی کی پیروی اور صبر کا حکم ہے۔ جی ہاں، وہ آیت بہت جامع ہے جس میں قرآن کو 4 چیزیں کہا گیا: نصیحت، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا، ہدایت اور مومنوں کے لیے رحمت۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یعنی قرآن اور اسلام۔ اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اصول ہے کہ ہماری خوشی کا مرکز اللہ کی ہدایت ہو، نہ کہ دنیا کا مال و متاع۔ بالکل، اور وہ جو رزق میں حلال حرام بنانے والی بات ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ ان لوگوں کو ڈانٹا گیا جو اللہ کے اتارے ہوئے رزق میں سے اپنی مرضی سے کچھ حلال کچھ حرام کر لیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی شریعت بنانے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں وہ آیت 109 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو پیغام ہے، پس آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ وحی کو تھام لو اور اللہ کے فیصلے تک صبر اور استقامت دکھاؤ۔ جزاک اللہ، واقعی ایک بہت ہی جامع اور گہرا جائزہ رہا یہ۔ اگر ہم خلاصہ کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیتی ہے، کائنات سے بھی، عقل سے بھی۔ انبیاء کے واقعات سے صبر، توکل اور وقت پر توبہ کا سبق ملتا ہے۔ قرآن کی سچائی واضح ہوتی ہے، ہماری اپنی کمزوریاں سامنے آتی ہیں تاکہ ہم اصلاح کریں، اور آخرت کی حقیقت یاد دلا کر ایمان، تقوی اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونے کو کہا گیا ہے۔ ہر دور کے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں اللہ پر بھروسہ کرنا، مشکلوں میں ڈٹے رہنا، حق بات پر قائم رہنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ پیغام بار بار ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی فرعون کے سامنے، نوح علیہ السلام کا اللہ پر توکل قوم کے انکار کے باوجود، اور قوم یونس کی وہ اجتماعی توبہ، یہ سب ہمیں عملی زندگی کے لیے بہت مضبوط بنیادیں دیتے ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اسی صورت میں قوم یونس کا وہ خاص واقعہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور بچ گئے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں اپنے ارد گرد انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ کی کتنی ہی نشانیاں دیکھتے ہیں، کتنی ہی تنبیہات سنتے یا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم قوم یونس کی طرح وقت رہتے، مہلت ختم ہونے سے پہلے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، یا غفلت میں ہی رہتے ہیں؟
یہ سوال ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔